محسن نقوی صاحب کا یہ جو آج کا بیان ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، جمہوریت میں دیگر بھی مختلف آپشنز ہوتی ہیں، مختلف نظام ہوتے ہیں، لیکن ہم اسی کو گھسیٹے جا رہے ہیں، کیا مراد لی جائے ان کے اس بیان سے؟ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود محسن نقوی ہیں، ورنہ کیسے سما سکتے تھے اس میں؟ جس نظام کو نیا نام خواجہ آصف نے ہائیبرڈ نظام دیا، ظاہر جمہوریت کی 4-5 قسموں میں انہوں نے کہہ دیا، پھر کچھ خدشات انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں کلیئر کر دیے کہ صدارتی نظام بھی نہیں آ رہا اور میں وزیر داخلہ رہوں گا۔ ظاہر ہے وہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ورنہ یہ وہ کہہ سکتے تھے کہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے، جب تک وہ رکھے وزیر داخلہ رکھ لیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، کیونکہ فیصلے ہی وہ سنانے آئے تھے، لوگوں نے لکھا، لیکن غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے کچھ باتیں کر دی کہ جی حکومت پوری کرے گی مدت اور سب کچھ کرے گا، لیکن وہ جن بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں بات، یہ آج سے نہیں کہہ رہے، میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کہا کرتے تھے کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے، مزید یونٹس بننے چاہیے، لیکن جو انہوں نے نشانہ رکھا لیپ ٹاپ سکیم کو، جو نشانہ رکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، تو جن کی سپورٹ سے یہ سینیٹر بنے اور جس سسٹم میں یہ بیٹھے ہیں ان کو وہ جو یہ دو بنیادیں ہیں نا، ایک طرف وہ بی آئی ایس پی چلا رہے ہیں اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپس وغیرہ دے رہے ہیں، سب چیزیں، کیونکہ لاڑکانہ کی سڑک تو نہیں پوچھیں گے نا کشمیر والے کہ 6 مہینے سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ حیدرآباد کا سسٹم تو نہیں پوچھیں گے، وہ کراچی کی، مطلب آپ اور گرمانی صاحب زیادہ اچھا جانتے ہیں، یونیورسٹی روڈ کا تو نہیں پوچھیں گے، وہ تو لاہور کا مریم نواز کا پوچھیں گے کہ انڈر پاس کیوں بنے، سڑکیں کیوں بنی، پانی 2 گھنٹے میں کیوں فارغ ہو گیا، یہ کیوں نہیں پہنا پڑا، جب بارش ہوتی ہے تو پانی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ تو کشمیر کے لوگ تو بالکل بیوقوف ہیں، ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہی نا کہ محسن نقوی صاحب کی جو گفتگو ہوئی، آپ کو میں بتاؤں جو ویڈیو ہے نا، میں نے اسے 3-4 دفعہ دیکھا، اور یہ رات کی ملاقات ہے، صبح کی نہیں ہے، صبح جاری ہوئی ہے، پریزیڈنسی نے کی، پھر بعد میں وزارت داخلہ نے کی، آپ کو جتنی مرضی ویڈیوز اٹھا لیں پچھلی، اس طرح کی کوئی گفتگو اور لب و لہجہ دونوں کے درمیان میں گفتگو کا کبھی ویڈیوز میں نہیں آیا۔ یہ ظاہر ہے جو گفتگو کی، یہ تو پہلے سے تیار شدہ تھا نا سیمینار وغیرہ، یہ جو نئی گرما گرمی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے اندر محسن نقوی، ان کو وہ بیٹا بھی کہتے ہیں، پیار سے پیار بھی کرتے ہیں زرداری صاحب، وہ اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اور ہر طرف وہ نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی نظر آتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں چھیڑ دی۔ یہ اسمبلی میں بات کرتے تو بہت اچھا تھا، یہ پارلیمنٹ میں بات کرتے، ابھی بھی جو انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے اس میں، بھائی آپ دعوت دے کے لائیں، آپ کے لیے بیرسٹر گور بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بڑے قریبی ہیں، میں نے خود یہ خبر بریک کی تھی کہ محسن نقوی کا نام بیرسٹر گور نے عمران خان کے سامنے لیا تھا، بیرسٹر سلمان اکرم خواجہ اور علی ظفر کے سامنے، کہ انہوں نے مجھے جہاز بھی دیا جب وہ بی بی کو روکنا تھا کہ وہ نہ آئے 26 نومبر کو، لیکن بی بی نہیں رکی۔ اچھا یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو جن سے فیصلہ لینا ہے ان سٹیک ہولڈرز کو تو بٹھائے نا، تو وہ پارلیمنٹ ہے۔ آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں عوامی آواز سے، تو ریفرینڈم جو ہے نا وہ ضیاء الحق کا اور مشرف کا سارے بزنس دیکھ چکے کمیونٹی ہیں، کے ان کے ساتھ کیا بیٹھ کر نتائج یہ تھے۔ بات انہوں نے آج کی ہے، ایک جو چھوٹی کہ سی بات، بزنس کمیونٹی، فورم ایک بھی چھوٹا سا ریلیونٹ فکرہ تو کہہ دوں، نہیں تھا بالکل بھی، ایک جی چھوٹا سا فکرہ اس پہ کہہ دوں، یہ جو بزنس کمیونٹی ہے نا، یہ چہرے، ان کے والدین، ان کے بچے اور یہ سب آج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہر وزیر اعظم کی ایڈوائزری کونسل میں رہے ہیں، یہ بالکل کراچی گورنر ہاؤس میں ہر وزیر اعظم، ہر صدر جو ہے وہ آمریت سے تھا، جب کوئی تھا، سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں۔ یہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ابھی شہباز شریف کے وزیر اور شہباز شریف نے 4 روپے پر یونٹ ایکسپورٹ والوں کو سستا کیا، اور میرے اور آپ کے اوپر کیا لگایا؟ فکس چارج میٹر کا۔ ان سب کو رعایتیں ملتی انہی ہیں، سب یہ کی پھر بھی پھر نہیں آج ایک سمجھتے۔ اور بھی ایک، چلیں اب اس پہ آگے جا کے آپ بات کیجئے گا، بزنس کمیونٹی نے کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر بھی ریپرزنٹیشن دی جائے، یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ نادر گرمانی صاحب، یہ جو پچھلے دنوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا، نون لیگ کہتی ہے انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی سندھ حکومت نے، اور بعد میں رانا صاحب کہتے ہیں یہ تو ہمارا آپسی معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، موک کیا، تمسخر اڑایا عوام کا ایک طریقے سے اپنے ان بیانات کے ذریعے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ جو ہمارے اتحادی ہیں یہ فارم 47 کی اور نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں ایک اتحاد میں رہتے ہوئے۔ آپ کی نظر میں اس نے یہ سپیس کریٹ کی کہ محسن نقوی صاحب آج یہ بیان دے، یا یہ جو پہلے سے کچھ کوششیں اور ڈیبیٹ جاری تھی نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے، اس تناظر میں ہی اس کو دیکھا جائے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب صاحب، اس وقت جو بھی بیانات سامنے آئے ہیں، چاہے وہ بلاول صاحب کی طرف سے ہوں یا محسن نقوی صاحب کی طرف سے، ان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں پہلے سے چل رہی تھیں، نئے صوبے ہوں، انتظامی یونٹس ہوں، یہ تو ایم کیو ایم کے مطالبات بھی رہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور 27ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ کراچی کے حوالے سے انہوں نے مطالبات سامنے رکھے تھے۔ لیکن اس وقت جو آج محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے، یہ تو ایک بڑا واضح ایک میسج تھا، اور بیچ میں جو باتیں تھیں کہ صوبوں کے حوالے سے بات نہیں ہوگی یا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس
वक्त कोई बात ज़ेर गौर नहीं है, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये वाज़ेह तो ज़रूर कर दिया है वो मौजूदा निज़ाम के हवाले से जो उन्होंने बात की है। लेकिन जैसे आपने कहा कि गैर मुंतखब शख्स की जानिब से कहा गया है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी निज़ाम की तारीफ़ भी की थी और हाइब्रिड निज़ाम करार देते हुए ये कहा था कि अगर इस तरह का निज़ाम आज से पहले होता तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो चुके होते। अभी जिन खराबियों का जिक्र मोहसिन नकवी साहब खड़े होकर कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अपोजिशन तो गुज़िश्ता कई अरसे से यही बात कर रही है कि ऐसे लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए हैं, निज़ाम ऐसा है, या जो भी खराबियाँ उनका जिक्र तो वो भी कर रहे हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक मौक़िफ़ है और मुल्क के वज़ीर दिफ़ा का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ज़रूर दरार अगर हम कहें उसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ मुलाकात का जिक्र हो रहा है, उसमें ऑब्वियसली प्रेस रिलीज में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ़ात के हवाले से बात हुई होगी। और जरदारी साहब से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब का आज का जो मैसेज है, आज की जो बात है, क्या हमें इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो बातें या जो मुलाकात मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ हुई, शायद उसमें ये बातें भी डिस्कस हुई हों, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब या जरदारी साहब तो एक हर शख्स ये समझता है कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के करीब हैं। तो जरदारी साहब से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब का ये जो पैगाम है, मेरा ख्याल है कि इस हद तक, किसी हद तक पीपल्स पार्टी के साथ भी बात तो किसी न किसी हद तक जरूर हुई है, लेकिन इसका कैनाल्स का मामला हो, सूबों का मामला हो, इस हवाले से मुखालफत जरूर आएगी। लेकिन आज तो एक पैगाम तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि 28वीं तरमीम भी आएगी, एनएफसी भी है, सूबे भी हैं, कैनाल्स का मामला भी है। रही बात अब इत्तेहाद के हवाले से अगर बात की जा रही है, तो ये जो कहा जा रहा है कि ये कश्मीर के इंतखाबात की वजह से शायद सियासी बयानात हैं, तो इससे पहले अफसा जितना इत्तेहाद को अरसा इस वक्त तक हुआ है, कभी भी बिलावल भुट्टो ने फ्रंट फुट पर आकर बात नहीं की। नवीद कमर साहब हों, दीगर रहनुमा हों, उन्होंने आकर हुकूमत पर तनकीद भी की है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात भी की है। लेकिन ये पहली मरतबा है कि बिलावल ने ना सिर्फ नून लीग के ऊपर तनकीद की है, बल्कि जो अपोजिशन का नैरेटिव था फार्म 47 के हवाले से, उन्होंने उसको एंडोर्स किया और उन्होंने कहा है कि आप धांधली के जरिए इक्तदार में आए। तो इस वक्त जो इत्तेहाद है उसमें दरार जरूर है, लेकिन क्या ये अलग होंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नून लीग के साथ है, वो दो शख्सियात की वजह से या दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद ना टूटे। एक फैक्टर एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा जरदारी साहब हैं। इनकी वजह से ये इत्तेहाद बरकरार है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि जो भी इस वक्त फैसले हो रहे हैं उनमें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, तो आप इस निज़ाम से अलग हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।